جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا. ناظرین، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک طویل خاموشی کے بعد ایک دفعہ پھر آج ایک ہنگامی بڑا امپورٹنٹ اجلاس طلب کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جو کہ صدر ہیں پی ڈی ایم کے، اور اس میں انہوں نے ان چیزوں کا اظہار کیا. اچھا، انٹرسٹنگ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو اس میں شمولیت کی دعوت نہیں دی گئی تھی. اس سے قبل ہم نے دیکھ لیا تھا پیپلز پارٹی نکل گئی تھی، اے این پی نکل گئی تھی. بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ جو سب کچھ ہوا اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دفعہ پھر یہ کہا ہے، دونوں جماعتوں کو مخاطب کرتے ہوئے، کہ مسئلے مسائل ہوتے رہتے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ اپنے فیصلے پہ دوبارہ ایک دفعہ پھر نظر ثانی کریں اور پی ڈی ایم سے رجوع کریں. جوابی کانفرنس ہم نے پیپلز پارٹی کی بھی دیکھی، انہوں نے بھی اپنے گلے شکوے جو ہے وہ ان کا اظہار کیا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کوئی تو ہے جو نہیں چاہتا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہے، کوئی تو ہے ان صفوں میں جو نہیں چاہتا کہ پیپلز پارٹی اس اتحاد کا ساتھ رہے یا اس اتحاد کا حصہ رہے. جو بڑی انٹرسٹنگ موو ہم نے دیکھی، جو ہم آج سوشل میڈیا یا اس طرح سے ایسا جب کوئی بھی گروپ بنتا ہے یا کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے تو ایک واٹس ایپ گروپ نارملی بن جاتا ہے. پی ڈی ایم کا بھی ایک واٹس ایپ گروپ بنا. احسن اقبال صاحب اس کے ایڈمن تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو، جس میں شہری رحمان صاحبہ بھی ہیں، نیر بخاری صاحب بھی ہیں، مختلف شخصیات ہیں، ان کو ڈیلیٹ کیا، مطلب اس گروپ سے ان کو ریموو کیا. اور اس کے بعد میاں افتخار صاحب جو اے این پی کے ہیں وہ بھی کیا، چلے جی آپ نے کیا بھی. اس کے بعد آپ نے اپنا وہ اسکرین شاٹ میڈیا کہ اپنے کچھ جو بھی آپ کے یار دوست ہوں گے، تعلقات ہوں گے، ذرائع ہوں گے، ان پہ آپ نے اس کو ریلیز بھی کیا. تو اس کا کیا مطلب ہم سمجھیں؟ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ڈی ایم میں واپس آئے، نظر ثانی کریں، دوسری طرف یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں. بہرحال مولانا صاحب نے جو آج انٹرسٹنگ بات کی وہ یہ کی، پیپلز پارٹی سے شکوہ کرتے کہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ باپ کو باپ بنا لیں گے. اس پہ بھی ذرا ہم بات کریں گے جو پروگرام کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ابراہیم خان صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور ایم این اے بھی ہیں. السلام علیکم ابراہیم خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ستارہ ایاز صاحبہ، ان کا تعلق باپ سے ہے، بلوچستان عوامی پارٹی میرا مطلب ہے. السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جے یو آئی ایف کے سینئر رہنما ہیں. السلام علیکم سینیٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. بیرسٹر عامر حسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. السلام علیکم بیرسٹر صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی. اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو میں کہنا بھول گئی، کیونکہ ہم نے اس کے بعد دیکھا وزیر اطلاعات جو کہ اس کا قلمدان ایک دفعہ پھر فواد چودھری صاحب کو سونپ دیا گیا ہے، ان کی بھی ہم نے اس کے بعد پریس ٹاک دیکھی. اور فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے تھے اپوزیشن کو مخاطب کر کے، وہ چونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جو چوہے بلی کا کھیل ہے یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن جو اصل بات ہے، جو عوامی مفاد کی بات ہے، یہ جمہوریت کی بات ہے، وہ ذرا سن لیجئے گا کیا کہہ رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور جے یو آئی اور پیپلز پارٹی یہ تینوں بھی اپنے جو اصلاحات کی جو پالیٹکس جو ہے اس کو شروع کریں. استعفوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے، آپ نے اپنا شوق پورا کر لیا. اب اگر آپ دوبارہ اس کو اپنی ایک سمجھیں کہ انا کی خاطر اس پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا. اگر الیکٹورل ریفارم سے شروع کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو باقی اصلاحات ہیں، خصوصاً جو عدالتی نظام سے متعلق اصلاحات ہیں، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اور تینوں جماعتوں سے ہم علیحدہ علیحدہ بات کرنے کو بھی تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اصلاحات کے اوپر آگے بڑھنے کو بھی تیار ہیں. میرے خیال ہے بہت اچھی ایک آفر گورنمنٹ کی جانب سے. اس پہ ذرا کامنٹ کر دیجئے گا ابراہیم صاحب، تو پھر ہم چلتے ہیں ذرا توفتے مینہ کی طرف. ڈیفینیٹلی جی، لڑائی مطلب یہ ایک ہمیشہ گلہ دیا جاتا تھا گورنمنٹ کو کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ آفر نہیں کرتی ڈائلاگ کو یا ایکسیپٹ نہیں کرتی ڈائلاگ کو. تو آج جو پیرامیٹرز انہوں نے بتائے ہیں کہ آپ آئیں جوڈیشل ریفارمز کی طرف آئیں، پولیس ریفارمز کی طرف آئیں، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی طرف آئیں، الیکشن کے ریفارمز الیکٹورل ریفارمز کی طرف آئیں، تو پھر ہمارا یہ چاروں وہ چیزیں ہیں جو نیشنل انٹرسٹ سے کنیکٹڈ ہیں. تو ہمارا سٹانس ابھی تک بھی وہی ہے، آپ آ کے ہمارے ساتھ نیشنل ایشوز پہ بات کریں، یو آر مور دین ویلکم. ٹھیک ہے. اب جب آپ پی ڈی ایم کی بات کر رہی تھی تو میں اس کو اس دن ایکسپلین کیا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ آف انڈسٹریز بیسیکلی یہ تھا، کیونکہ اس میں ایک عام بھی جو بہت بڑا صنعت کار ہوتا ہے نا، وہ اپنی بناتا ہے گروپ آف انڈسٹریز، لیکن اس کا مالک ایک ہوتا ہے.
یہ کیونکہ مالک بہت زیادہ تھے تو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے منطقی انجام کی طرف چلی گئے. وہ آج فیصل کریم کنڈی صاحب کا بھی ایک ریاکشن آیا تھا جب GUIF کی پریس کانفرنس ہوئی تھی مولانا صاحب کی. انہوں نے کہا تھا یہ سیاسی اتحاد تھا, اس کو سیاسی جماعت نہ بنائیں. تو سینیٹر صاحب کامران مرتضی صاحب, مجھے پہلے تو ایک بات سمجھا دیں. ایک طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نظر ثانی کریں, رجوع کریں, دوبارہ سے PTM میں آ جائیں. دوسری طرف اس واٹس ایپ گروپ سے احسن اقبال صاحب لوگوں کو نکال رہے ہیں پیپلز پارٹی کے, اور پھر وہ واٹس ایپ گروپ کے اسکرین شاٹس شیئر بھی کر رہے ہیں. تو یہ کون سی دوغلی پالیسی پہ چل رہی ہے PDM؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے, میں اس وقت اگر اس میں آپ کے پروگرام میں موجود ہوں تو میں GUI کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں GUI کا جواب دہ ہوں, اور باقی احسن اقبال صاحب ان کے لیے اگر مسلم لیگ نون سے کوئی بلوا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا, وہ ان کو ریپرزینٹ کر پاتے. ہمارے بازو جو ہیں ان کے لیے کھلے ہیں, وہ ہمارے ساتھی ہیں یا ہم ان کے ساتھی ہیں. ان کی اپنی ایک جدوجہد ہے, ہم اس جدوجہد کو تسلیم کرتے ہیں. جمہوریت کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں, ANP نے بھی, اور 3 نسلیں ان کی قربانیاں دیتی آئی ہیں. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی پارٹ پہ بھی قربانیاں ہیں. جب قربانی والی پارٹی ہوتی ہے تو اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہیں پہ ان کے ساتھ چلے گی یا کہیں پہ اعلیٰ کار بنے گی. ہم ابھی بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ خاصہ وہ اعلیٰ کار بنے یا ان کی لائن پہ چل رہے ہیں. یہ ہے کہ 1-2 کمٹمنٹس جو تھی وہ ان کے ہاں سے وائلیٹ ہوئی ہیں, اور جب کمٹمنٹس وائلیٹ ہوتی ہیں تو پھر جس پارٹی کا وہ شیئر ہوتا ہے وہاں پہ بٹرنیس آ جاتی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ ابھی تک آپ نے دروازے کھلے رکھے ہیں ان کی واپسی کے؟ وہ سارے ہمارا حصہ تھے, ہمارا حصہ ہے. ان کے لیے دروازے نہ صرف کھلے ہیں, اگر وہ کہیں کہ آپ آ کے ہم کو خود ساتھ لے کے جائیں, ان کو ساتھ بہت اچھی بات ہے. اب میں جس کے لیے دروازے میری کھلے رضا ہیں, ربانی صاحب سے بات ہوئی تھی, بہت دن پہلے ہوئی تھی. ہاں میری بہت دن پہلے رضا ربانی صاحب سے بات ہوئی تھی جس دن سینٹ کا اجلاس تھا, اور اس اجلاس میں بھی ہماری اس ایشو پہ بات ہوئی تھی. میں نے ان کو ایک پرپوزل دیا تھا, اس پرپوزل پہ بھی اگر وہ آ جاتے تو میرا خیال ہے کہ معاملات سیٹل ہو جاتے. میرے ساتھ وہ اس بات پہ ایگری کر کے گئے تھے کہ چیئرمین صاحب سے بات کریں گے. کوئی پرپوزلز تھے, کچھ پرپوزلز تھے, چونکہ میچور نہیں ہوا تو پھر غیر مناسب بات ہو جاتی ہے. اگر میچور ہو گیا تو آپ کے سامنے آ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ نون لیگ تک نہیں گئی ہوگی. بیرسٹر صاحب, بیرسٹر عامر حسن صاحب, دروازے آپ کے لیے PDM کے کھلے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ نون لیگ نے تو آپ کو واٹس ایپ گروپ سے بھی خارج کر دیا. بہت شکریہ جی. دیکھیں, دروازے گھر کے مالکوں کو PDM بنانے والے پاکستان. اچھا, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بحث ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اب آپ گھر کے مالکوں پہ دروازے کو کیا بند, زیادہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس سارے کا سربراہ اور کیئر ٹیکر بنایا, اور مولانا صاحب پاکستانی حیثیت کی ہے, حکومت میں بھی نہیں آئی ہے, لیکن کیونکہ مولانا صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہے اور تدبر اور کرتے ہیں, تو تمام جماعتیں ان کی. اچھا بیرسٹر صاحب معذرت, میں نہیں چاہ رہی کہ آپ کا کہا کوئی بھی لفظ آیا ہو. آڈیو کا تھوڑا سا پرابلم ہے, یہ فکس ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ستارہ ایاز صاحبہ, آپ کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے. میں گریزہ ہوں یہ کہنے سے کہ باپ, لیکن جب یہ بات بارہا کی جاتی ہے, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جب یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ باپ کو باپ مان لیں گے, اور بارہا یہ کہا کہ باپ سے اتحاد کر لیا, باپ کے ساتھ یہ کر لیا, تو یہ باپ کیا مطلب؟ دیکھیں, یہ تو آپ مولانا صاحب سے پوچھ لیں تو شاید وہ آپ کو اس کا جواب دے سکیں گے. مولانا صاحب ہمارے بڑے ہیں اور ایک اچھے سیاستدان ہیں اور ایک لیڈر ہیں بہت بڑی پارٹی کے, لیکن اس طرح کی باتیں دیکھیں, آپ کے سیاسی حق ہے کہ آپ کچھ اختلافات رکھتے ہیں, آپ آپس میں پارٹیاں ایک تحریک چلاتے ہیں, جو جمہوریت کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ جی باپ کا باپ, یہ باپ کا باپ سے کیا ان کی مراد ہوتی ہے, اور یہ کیا کہنا چاہتا. نہیں, میں یہی آپ کو کہہ رہی ہوں, یہ واقعی یہ دیکھیں, یہ بات ذرا کھل کے کہنی چاہیے نا ان کو کہ یہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں, کس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. اشارے کنائے تو آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ہر طرف ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں,
जिस वक्त किसी भी पार्टी में, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर उसकी मर्जी की बात हो जाती है तो तमाम इदारे भी बहुत सही होते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे जो भी इदारा, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई बात चली जाती है मुझे तो एक वो बात का फिर जवाब दे, क्या ये हकीकत है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए बाप यानी हुकूमती इत्तेहादी पार्टी ने अपोजिशन लीडर को वोट दिया सेनेट में? वो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए हर किसी को हक है, इंडिविजुअल हर किसी को हक है, और पीपल्स पार्टी को पूरा हक था कि वो जाके अपने लिए वोट भी मांग सकते थे। वोट दिए वो आज हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं या ऑपोजिशन? वो ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं। आप देख नहीं रहे कि आजकल आप देखिए जो उनके हेड हैं वो कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ पे बैठते हैं, वो अब ऑपोजिशन बेंचेस पे। जी आमिर हसन साहब माजरत, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। जी मैं कह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को तमाम जमातों ने उनके कद की वजह से सरबराह बनाया, लेकिन जब से मौलाना साहब ने क़यादत संभाली है हमारे कुछ गिले शिकवे रहे हैं। मौलाना साहब टिल्ट करते हैं PMLN की तरफ से, और उसमें मौलाना साहब का कुछ ज़ाती मामला इस तरह के हैं कि वो मजहब को सियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मजहब तो हमारी जिंदगियों का भी हिस्सा है, लेकिन जिस तरह मजहब के ऊपर वो सियासत करना चाहते हैं मजहबी कार्ड खेल के, शायद वो पीपल्स पार्टी उसमें रुकावट रही है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो उसमें रुकावट रही है। तो वह थोड़ा सा तासुब मौलाना साहब को इधर था, और PMLN का एक अपना मामला है। PMLN का दिल करता है कि वो जब इक़्तिदार की बातें करें, वो सुनाएं कि हम बड़ी कुर्बानी दी है हमने बाप बेटी ने, तो सारे तालियां बजाएं। हकीकत में ऐसा है नहीं। अच्छा, ये साहब को जब भी ये एक बहुत नजरियाती इख्तिलाफ है डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी, और जो बातें आप कह रहे हैं, तो ये आपको एहसास कब हुआ कि मौलाना साहब का टिल्ट जो है वो PMLN की तरफ ज्यादा है, मजहब को सियासत में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ये आपको कब पता चला? नहीं, हमें पता तो अरसे से है, लेकिन हम कोशिश करते रहे कि क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के इस वक्त मुआशरती सियासी हकूक जो हैं वो सब किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, तो हम आईनी हकूक के लिए निकल रहे थे। हमें थी कि हम मुश्तरकात पे इकट्ठे होंगे, और हमें आज भी इसकी उम्मीद है। अच्छा। लेकिन मौलाना साहब को आपको याद होगा जब हमने एतजाज हसन साहब को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए, तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने मौलाना साहब को बुला के रिक्वेस्ट की कि आप PMLN से हमारे लिए वोट मांगे एतजाज साहब से। तो मौलाना साहब तशरीफ लेके गए, और दूसरे दिन जब आए तो वो अपने लिए वोट मांग रहे थे, तो PMLN के कैंडिडेट बन गया। तो हमने तब से भी पता है कि मौलाना मैं इसका रिप्लाई मैं इसका जवाब लूंगी सेनेटर साहब से। एक सेकंड बना लेने दे फिर। ठीक है, एक मैं चीज कहता हूँ कि PDM का जो मकसद है वो बहुत अजीम और बड़ा है, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कोशिश करके 20 सितंबर को इसे बनाया। इसका एक एक्शन प्लान है, उस एक्शन प्लान, लेकिन सदर तो मौलाना साहब है ना। और जब हम कहते हैं अच्छा PDM के अंदर से एक और PDM भी निकल आएगी। ओके फाइन, रुक जाएं इब्राहिम साहब। वैसे यहाँ पे मुझे पीपल्स पार्टी की इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ है, मतलब मौलाना साहब मजहब की सियासत करते हैं या सियासत में मजहब को घसीटते हैं, या उनका टिल्ट PMLN की तरफ है, ये कोई नई बात है? कोई अभी पता चला इनको, अचानक पता चला इनको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में ये है जहाँ से मामला लुक्रेटिव होंगे तो टिल्ट उधर ही जाना है। तो ये बड़े देखें, ये जो धरना हुआ था इस्लामाबाद में, एग्जैक्टली उसके पीछे भी जो था वो ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था उसके एक्सपेंसेस का वो मुस्लिम लीग नून ने किया था। तो जाहिर है जो मकसद है कि तू नोट भी खा तो मेरा वो क्या कहते हैं वो जो बने मूड बने वाली बात तो वो असल में मसला है सारा। ये कार्रवाई से हजम कर दीजिएगा, वैसे कल से रमजान शुरू हो गया तो आज जो है ना ये चीजें ना करें। अच्छा सेनेटर साहब, इसका जरा बताएं तो सही कि क्यों आपका टिल्ट जो है वो आपसे मुराद JUIF का या मौलाना साहब का PMLN की तरफ रहा, फिर आप लोग सियासत में मजहब को भी घसीटते हैं, तो ये बड़ा नजरियाती इख्तिलाफ है पीपल्स पार्टी को आपसे। डी चौक पे जो लोग आते थे या जो लोग आती थी वो हमारे इसमें जो है ना उसमें आज़ादी मार्चेस में नहीं आए, हमारे उसमें सारे जो है ना वो मोहतरम लोग आए थे। नोट वाली बात नहीं थी, ना कोई और वाली बात थी। और आज़ादी इनकी डी चौक वाले धरने में जो कुछ होता था उसके बहुत सारे लोग विटनेस हैं।
تو وہ اس کو اور اس طرح کی چیزوں کو مکس نہ کریں کہ نوٹ دکھاتے میرا موڈ بنے. اچھا اس پہ آئے نا جو پیپلز پارٹی آپ سے آج بتا رہی ہے کہ جی آپ کا تو ٹلٹ ہی پی ایم ایل این کی طرف رہتا تھا, یہ سوتیلے تھے آپ کے؟ وہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی, نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارا ٹرینڈ تو جو ہے نا زرداری صاحب سے تو بہت دوستی ہے, پتہ نہیں ان کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ. وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے, ہم ان کے لیے بہت محترم ہیں. وہ ایسی بات نہیں ہے. مذہب کی بات کر رہے تھے کہ جی وہ مذہب کی سیاست ہم کرتے ہیں, تو مذہب کی بنیاد پہ تو بر صغیر بھی تقسیم ہوا تھا. اگر قائد اعظم نے کی تھی تو مولانا نے کر لی, کون سی بری بات ہوئی؟ تو ہم تو پھر ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اس کا مطلب تو بہت اچھا ہے کہ مذہب کی سیاست کی جائے. لیکن مجھے ایک بات مجھے بتائیں نا, مجھے یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کوئی طاقت ہے جو نہیں چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی اس اتحاد میں رہے؟ ہوتا ہے بعض اوقات, اس میں ایسا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. اس وقت کوئی طاقت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتے ہیں, بچوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں, باپ بیٹے میں, باپ بیٹی میں, یہ اختلافات آ جاتے ہیں نا. مطلب وہ حالات اس طرح سے بن جاتے ہیں. یہ بھی ایک گھر کے طرح کے ہم لوگ ہیں, یہ اختلافات آ گئے ہیں, کچھ باتیں ان سے کمرے کا دروازہ کرتے ہیں بند, بیٹی کو اندر بلاتے ہیں اور پھر بیٹی سے بات کرتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. سن لیجئے نا, یہ ہاں نہیں یہ سن لیجئے, اس میں ایسا ہے کہ ایک نظم تو اس کا موجود تھا نا. ایک نظم موجود ہوتا ہے, ایک پریزیڈنٹ تھا, وائس پریزیڈنٹ تھے. اب کسی حوالے سے کسی کو گلہ آیا تو اگر کوئی خط لکھ کے اس کے بارے میں کوئی وضاحت کہہ رہا ہے کہ آپ دے دیجئے, تو آپ یا تو وضاحت دے دیجئے یا فون کر کے کہہ دیجئے کہ نہیں یہ بری بات ہے, یہ آپ نے غلط کیا, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے میڈیا پر بات کیوں لے کر گئے کہ آپ کو ہم سے کوئی اختلاف ہے؟ آپ پی ڈی ایم کا فوری طور پہ ایک اجلاس طلب کرتے, ہمیں بھی بٹھاتے, خود بھی بیٹھتے, ہم سے جواب طلبی کر لیتے, ہم بتا دیتے. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. واپس آتی ہوں تو ستارہ ایاز صاحبہ میرے ساتھ ہیں. جب سے انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی جوائن کی, میرے پروگرام میں پہلی دفعہ آئیں, لیکن ابھی پروگرام سے پہلے میں ان سے پوچھ رہی تھی اتنی لمبی رفاقت اے این پی کے ساتھ تھی, آپ نے چھوڑی کیوں؟ جانتے ہیں بریک کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
वजीर आजम पाकिस्तान के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर और तकसीम का अमल जारी है। अब किराए के बजाय माहाना किस्त देकर अपने घर के मालिक बन जाएं। कर्जे के हुसूल के लिए किसी भी बैंक से राब्ता करें। वजीर आजम पाकिस्तान के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर और तकसीम का अमल जारी है। अब किराए के बजाय माहाना किस्त देकर अपने घर के मालिक बन जाएं। कर्जे के हुसूल के लिए किसी भी बैंक से राब्ता करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और कुछ बातें चीज़ें आ गई हैं। सितारा या साहिबा, पहले इससे पहले कि ज़रा मैं पॉलिटिकल गुफ्तगू करूं, मैं आपसे जब ANP की जब गवर्नमेंट थी, मतलब पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस था आपका, ANP की गवर्नमेंट थी 2008 टू 2013 KP के, वहाँ पे मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी स्वात ऑपरेशन के दौरान, और आप मिनिस्टर थी फॉर विमेन डेवलपमेंट। इट्स मीन इट्स अ लॉन्ग एसोसिएशन विद ANP। व्हाई डिड यू लीव? Yes, you are right. It's very long. In fact, 20-21 साल और एक ही पार्टी के साथ मैंने कभी चेंज का सोचा नहीं था और ना ही कभी इस तरफ गौर किया था। लेकिन वो होता है ना कि चेंज ऑफ मैनेजमेंट जहाँ पे आ जाती है तो फिर कुछ ऐसे उसूली फैसले आपको करने पड़ते हैं। क्या इख्तिलाफ हुआ आपको ANP से? कुछ चीज़ें थी, कुछ मैं बहुत ज़्यादा खफा थी एक दो चीज़ों की वजह से। शोकाज नोटिस मुझे दिया था और उसके बाद मैं गई, मैंने अपना पूरा जो पार्टी के अंदर होता है नॉर्मल चीज़ें होती हैं, और मैंने काफ़ी उसको एक्सप्लेन किया। उस वक्त उन्होंने कि आप पार्टी के अंदर ग्रुपिंग कर रहे हैं जो एंड इट इज स्टिल विद मी, वो रिटर्न सारी चीज़ थी कि आप सवाबी के हद तक जो मेरा हल्का, जो मेरा इलाका है, आप उसमें ग्रुपिंग कर रहे हैं। बाप को क्यों चूज किया फिर आपने ज्वाइन करने के लिए? पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी जमात थी, PMLN भी थी। चलो PMLN लाइक माइंडेड नहीं होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी तो है। देखिए, आपको बहुत सोच समझ के एक पार्टी के अंदर जाना पड़ता है, और वहाँ पे मुझे KP के अंदर बाप का बहुत ज़्यादा फ्यूचर नज़र आ रहा है, बिकॉज इट्स अ न्यू पार्टी, देयर पीपल आर फेड अप ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टीज। आप इवन PTI से भी इस वक्त अगर मैं देखूं तो PTI तो गवर्नमेंट में है, तो लोगों का थोड़ा बहुत वो है, बिकॉज ये लोग गवर्नमेंट में है, एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, बट लोग कोई नई वो देखना चाहते हैं कि नए लोग आए, नई पार्टी आए। तो मुझे लगा वहाँ पे ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि ये पार्टी ख़राब है, ये पार्टी ख़राब है, डिपेंड्स ऑन यू। तो आई हैड वेरी गुड टाइम विद ANP, आई मस्ट से, लेकिन फिर एक टाइम आ जाता है कि आपको एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ता है। चलिए, मैं उसके बाद जब मैं ज़रा बात करूँगी तो मैं बैरिस्टर आमिर साहब, अब आप ज़रा बता दीजिएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है और ये चीज़ें इस तरह से नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें जो कि सेनेटर साहब ने गिनवाई है, इसका अगर आप कोई जवाब दे दें तो फिर मैं आगे चलती हूँ। देखिए, मैं आवाज़ तो नहीं सुन सका सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की, लेकिन सिर्फ इतनी बात है कि आज भी अगर मौलाना फजलुर रहमान सरबराह का किरदार अदा करें, बड़े का किरदार अदा करें, तो मामला हल हो सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर वो एक पार्टी की तरफ रहेंगे तो मामला हल नहीं होंगे। देखिए, कितने देर से हम ये बात ठीक है बैरिस्टर साहब, एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा दें, मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लूँ ना। लेट्स बी मोर स्पेसिफिक। मुझे ये बताएं कि आपके जो असल इश्यूज हैं, मतलब जिस तरह से आपने शो कॉज फाड़ा, फिर आपने PMLN वालों को कहा कि जी अगर नायब सदर से बात करनी है तो मेरी नायब सदर करेंगी, ठंडा पानी पिए, सांस लें, जो पैदावार है स्टेटस को की या आमिरों की वो अलग है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एहसन इकबाल साहब के भी, शाहिद खान अब्बासी साहब, आपके असल मसले JUIF के साथ हुए, जो भी आप लोगों के इख्तिलाफात हुए, या मौलाना साहब के साथ हुए, या PMLN के साथ हुए, वो वजह बनी? देखिए, आज भी हमारे कोई मसाइल नहीं है, मसले पैदा दूसरी तरफ से। ये जो आपने सवाल उठाया था अपने इंट्रो में, और 2 दफा आपने बात की कि कौन है जो पीपल्स पार्टी को PDM से निकालना चाहते हैं, असल सवाल ये वहां पे खड़ा है। जैसे आज आपने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप का मौलाना साहब से सवाल हुआ कि आपने व्हाट्सएप, उन्होंने कहा मैं तो जानता ही नहीं व्हाट्सएप, मतलब सरबराह को पता नहीं है, और व्हाट्सएप ग्रुप से पीपल्स पार्टी और ANP के
لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے. اسے آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی قوتیں ہیں جو پیپلز پارٹی کو اور ANP کو اس کے اندر نہیں رکھنا چاہتی. پہلی بات، پہلا مسئلہ پیدا ہوا جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کہا کہ چے گویرا صاحب اگر آپ نے کوئی انقلاب لے کے آنا ہے تو بھائی آپ واپس آئیں پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر آگے سینٹرل پنجاب میں ہم نے دھرنا دینا ہے. پنجاب اس وقت بیٹل فیلڈ ہے. آپ خود باہر بیٹھے ہیں اور باہر سے بیٹھ کے کیسے انقلاب آتے ہیں. اچھا یہ بات اس میٹنگ میں زرداری صاحب نے کی تھی. یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس سے سیکھا ہو گئے اور ایسے سیکھا ہوئے کہ اس کے بعد. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ باتیں ایک بند کمرے میں ہو رہی تھی، اجلاس سے باہر لیک کس نے کی؟ جنہوں نے آج یہ واٹس ایپ گروپ والا پیج بھیجا ہے انہوں نے کی، جنہوں نے شو کاز نوٹس بھیجا ہے انہوں نے کی، جو آصف علی زرداری صاحب کی جھوٹی سٹیٹمنٹ چلاتے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے میں کیسے لڑوں. جو شخص پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جس نے عمر قید کاٹی ہے، 14 سال جیل میں رہا ہے. چلے ٹھیک ہے، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گئی. اب ذرا مجھے کوئی رسپونڈ لینے دیں کامران مرتضیٰ صاحب کا. اس کے بعد میں ذرا ابراہیم صاحب سے پوچھوں گی کہ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ پیپلز پارٹی PDM میں رہے، ان کے اندرونی معاملات. سینیٹر صاحب ان کے جو اختلافات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے. آپ کو چاہیے اور پہلے بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ بیسیکلی PDM کا ایک اجلاس بلا لیتے، پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دیتے، PMLN کو بھی دعوت دیتے، ساری جماعتیں جو کہ PDM کا حصہ ہیں، اور وہاں پر گلے شکوے کرتے. یہ جو میڈیا پر آیا، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی ہم نے ان کو شو کاز نوٹس دیا ہے، پھر وہ شو کاز نوٹس جو ہیں وہ اپنے ذرائع جو ہوتے ہیں ان کو لیک بھی کیا، پھر واٹس ایپ گروپ سے جس طرح سے نکالا. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں آتی کہ وہ بیسیکلی نہیں چاہتے یا کوئی نہیں چاہتا کہ یہ اتحاد برقرار رہے یا پیپلز پارٹی اس میں رہے؟ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، نیک خواہشات بھی ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ 15 دن سے مولانا صاحب خاصے بیمار تھے اور میں چونکہ کل ذاتی طور پہ کل بھی ملا تھا، آج بھی ملا ہوں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں 20-25% ویٹ بھی لوز کیا ہوا ہے. اگر آپ نے آج کی فوٹیج بھی دیکھی ہوگی تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے. ویسے میں نزدیک بیٹھا ہوں تو مجھے پتا تھا اور ویکنیس ان کی بہت زیادہ تھی. ممکن ہے کہ اس میں اس حوالے سے ان کی بیماری کی وجہ سے کوئی معاملہ جو ہے نا وہ کچھ ہاتھ سے نکلے بھی ہوں، مگر اتنے سیزنڈ لوگ ہیں، زرداری صاحب اتنے سیزنڈ ہیں، ان کی پارٹی اتنی جو ہے نا محترم ہے، ان کی جدوجہد اتنی محترم ہے کہ ان کو اتنے چھوٹے اسٹیشنوں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اتنی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے جو ہے نا وہ اگر آستینے چڑھا کے بیٹھ جائیں گے پھر یہ جدوجہد کیسی ہوگی؟ آپ کی باتیں تو جو ہے نا وہ آپ کی جدوجہد تو جو ہے وہ دستوریت کے لیے، آپ کی جدوجہد تو جمہوریت کے لیے. جب اتنی بڑی بڑی جدوجہد جو ہے نا وہ آدمی کر رہا ہوتا ہے تو پھر کیا وہ جو ہے نا وہ باپ کے 4-5 ووٹ لے کے سینٹر صاحب آپ آج بھی شو کاز بھیجے جانے کے عمل کو درست سمجھتے ہیں، درست فیصلہ سمجھتے ہیں؟ کس چیز کو؟ شو کاز نوٹس جو بھیجا گیا تھا جس پہ اصل برہمی کا آغاز ہوا، اس کو آپ درست سمجھتے ہیں؟ وہ آج آپ نے سنا نہیں، وہ اس میں صرف ایک خط لکھا گیا تھا وضاحت کا. وہ شوکاز کا رنگ جو ہے نا وہ میڈیا نے اس کو دیا ہے یا پھر سمجھنے والوں نے اس کو جو ہے نا بہت زیادہ استعمال کیا تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعمال کیا تھا. اس کی لینگویج شاید اس کی لینگویج نہیں تھی. اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ مولانا کی ایک بات تو آپ نے پکڑ لی کہ باپ کو باپ بنا لیا، باقی ریمیننگ جو نا آپ نے چھوڑ دی. باقی بھی تو سن لیجئے نا کہ مولانا نے اصل میں کہا کیا تھا. باپ کو باپ تو وہ لائٹر سائٹ پہ کہا تھا، یہ مطلب نہیں تھا. میں نے بھی لائٹر سائٹ پہ کہا ہے. انہوں نے پوچھا کہ گیلانی صاحب کے بارے گیلانی صاحب کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میرے لیے محترم ہے. سر میں بھی بالکل سیریس نہیں ہوں، میں نے بھی لائٹر نوٹ پہ یہ بات کی، ہم بھی ہنس رہے تھے. اچھا آپ تو لائٹر سائٹ پہ لے رہی ہیں مگر آپ کو سننے والے شاید لائٹر سائٹ میں نہ لینا. نہیں سر ایسا نہیں، سب ٹیون ہو چکے ہیں. اچھا ابراہیم صاحب یہ بتائیں، کوئی تو ہے جو نظامی حسن چلا رہا ہے، ایک تو ادارہ وہی خدا ہے، لیکن کوئی تو ہے جو نہیں چاہ رہا ہے کہ یا تو یہ PDM کا اتحاد رہے یا کم از کم وہ کوئی نہیں چاہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اس PDM کا حصہ بنے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں نے اپنے انٹروڈکٹری وہ جو ریمارکس تھی اس میں کہا تھا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ان کا بیسیکلی کلیش آف انٹرسٹ ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. یہ کسی صورت میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ اس کو اس حد تک اکٹھے لے کے چل سکیں. بس ایک ایفرٹ تھی، اس میں انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لیا،
پبلک باہر نہیں آئی، اور اینڈ ریزلٹ یہ تھا کہ پھر یہ انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر پایا تو یہ آہستہ آہستہ علیحدہ ہونے شروع ہو گئے. یہ آج سے نہیں، ان کا تو کم از کم 35 سال سے ایک دوسرے کے خلاف جب بھی موقع ان کو ملتا ہے ایک دوسرے کو جو القاب دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. یہ ان کی اپنے ایشوز ہیں، ہمارا نہیں ہے. لیکن لاجک بڑا کلیئر کٹ ہے کہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اس لیے یہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے. باقی نہ کوئی ان کو اکٹھے ہونے سے روک رہا ہے، نہ کوئی ان کو ستارہ یا صاحب آپ مجھے اپنا تجزیہ مجھ سے شیئر کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ نہیں نکل پائے تو یہ مایوس ہو گئے. ایسا نہیں ہے. مل کے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنا دیا، اسلام آباد سے سینیٹر بنا دیا. پی ایم ایل این کے ووٹ یوسف رضا گیلانی کو پڑھ کر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر پی ڈی ایم نہیں ہوتی کہ یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ سینیٹر بن جاتے. تو ایسا تو نہیں تھا. ان کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ہم مل کر کچھ کر سکتے. لیکن اصل میں ایک دوسرے کی کاٹ کہاں سے شروع ہوئی اور کیوں نون لیگ اتنے اختلافات کے ساتھ کیوں دیکھیں اگر آپ اس میں پاسٹ میں جائیں گے نا، انہی پارٹیوں کو لے کے آپ پاسٹ میں جائیں گے تو یہ کبھی اکٹھا نہیں رہ سکی تھی، کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں جے یو آئی، اے این پی اور پیپلز پارٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے میں. تو یہ ایک کوئی غیر فطری ان کا اتحاد تھا. اور یہ جو دیکھیں پیپلز پارٹی کو پورا حق تھا اپنا، اگر وہ سینیٹ کے اندر آتے اور اپنے لیے کوئی بھی ساتھی ڈھونڈنے کے لیے. لیکن پی ڈی ایم کا بڑا عجیب سا رول، ابھی جو عجیب سی یہاں پہ بھی ہم نے باتیں سنی کہ جی زرداری صاحب نے یہ کہا یا مولانا صاحب نے. دیکھیں ایک تحریک جو چلاتے ہیں نا وہ مل کے چلانا ہوتا ہے اور سب مل کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں. برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. آپ اگر ایک چیز میڈیا کو دے دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ نہیں کیا ہے، ہم نے تو پیپلز پارٹی کو کہا ہے، نہ ہم نے دوسری کسی پارٹی کو یہ کہا ہوا ہے، اور یہ غلط فہمی آپ نے اپنے اندر بیٹھ کے یہ غلط فہمیاں دور کرنی ہوتی ہیں. آپ جب پریس میں دے رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے اندر تو غلط فہمی پہلے دن سے ہے. آپ کے آپس میں کوئی انٹرسٹ تھے جو پورے نہیں ہو سکے. آپ کے انٹرسٹ کوئی اس طرح کے تھے مولانا صاحب نے آج کہ ہم جہاں تک ہم میں کنسنسس ہو جاتا تھا میڈیا کے سامنے وہ بات رکھ دیتے تھے، لیکن کنسنسس نہیں ہوتا تھا اس کو اگلے اجلاس تک کے لیے ہم لیکن ان کے شروع سے کنسنسس بہت مشکل سے ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. اب جب سینیٹ کے الیکشن کے بعد ظاہر ہے ہر پارٹی کا اپنا انٹرسٹ تھا تو اس نے تو اپنے انٹرسٹ کو جا کے دیکھنا تھا. تو پیپلز پارٹی نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھا اور آپس کی دیکھیں. اب آپ دیکھیں آپ نے اتنا لمبا ایک تحریک چلائی، اب آپ بیٹھ کے آپ نے خود کہا کہ ان کا جو واٹس ایپ گروپ تھا اس میں سے آپ نام ہٹا کے اور پھر آپ اس کو میڈیا میں دے رہے ہیں. تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آپ نظر ثانی کریں، آپ رجوع کریں، اور ادھر آپ یہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں پھر آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ کو گرائیں گے. گورنمنٹ کو آپ کیسے گرائیں گے؟ گورنمنٹ آپ کو ابھی راستے پہ لے کے آج آپ نے وہ فواد چودھری صاحب کا سنا، انہوں نے بہت کھل کے ان کو آفر کی کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے. تینوں جماعتوں سے الگ الگ بات کرنے کو تیار ہیں، الگ الگ بات کرنے کو تیار ہیں. تو what else they want? I think this is a very good move. ٹھیک ہے، اس پہ رائے لے لیتے ہیں. سینیٹر صاحب آپ ہمیشہ آپ مجھے یاد ہے جب آپ کو میں کہتی تھی آپ کا یہ بڑا اچھا. بیرسٹر عامر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اچھا بیرسٹر عامر صاحب، فواد چودھری صاحب نے آج تمام سے مراد تینوں بڑی پارٹیز کو، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جے یو آئی، ان کو کہہ دیا ہے، مطلب آفر کی ہے کہ آئیں جی ساتھ بیٹھیں، چھوڑیں استعفوں کی سیاست. تو ویسے بھی آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے، تو اب ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں تاکہ کچھ قوم کا، پاکستان کا بھی بھلا ہو. دیکھیں فواد چودھری صاحب میرے دوست ہیں، ذاتی دوست ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب کی اتنی اسٹرانگ حیثیت نہیں ہے. انہیں کبھی ایک منسٹری سے دوسری پہ جانا پڑتا ہے. یہ اگر کوئی دعوت دینی ہے، وزیر اطلاعات ہیں وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ پارٹی پالیسی ہے، وہ پارٹی پالیسی کنوے کر رہے ہیں بینگ انفارمیشن منسٹر. بات تو سنیں، یہ دعوت دینی پڑے گی. اگر پرائم منسٹر اپنے آپ کو پرائم منسٹر پورے پاکستان کا سمجھتے ہیں تو انہیں آگے بڑھ کے دعوت دینی پڑے گی. پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دینی پڑے گی. ظاہر ہے 3 یا 4 پارٹیوں کو دعوت دینی ہے، کسی اتحاد کو دعوت دینی ہے، تو اس پہ کوئی لیول بھی تو ہوگا نا. یہ تو نہیں ہوگا میں اٹھ کے کیسے حکومت کو دعوت دے دوں گا کہ آ جائیں حکومت بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں. یہ سربراہی لیول پہ بات ہوتی ہے. یہ پرائم منسٹر کو کرنا ہے. جو حکومت آج تک پارلیمنٹ کو نہیں چلا سکی، بہت سے مسائل ہیں. لیکن ابھی یہ بار بار جو بات کی جاتی ہے نادیہ صاحبہ کہ یہ جی ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے،
क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था। देखिए अपोजिशन के अंदर तो कोई इतने वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होते, एक मुश्तरका नुक्ता है जिससे आपने चलना है, चलते रहे हैं, बहुत से अपोजिशन इत्तेहाद बने हैं। असल तो मसला है हुकूमत में अगर कल का दहशतगर्द आज का वजीर कानून है, कल का चपड़ासी आज का वजीर दाखिला है, कल का सबसे बड़ा डाकू आज का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, तो इसे क्या वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं कहते हैं, इसे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट मैं समझता हूं। तो फिर वो कातिल आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी तो था, तो ये तो सियासत है, आपसे बेहतर सियासत को कौन समझ सकता है? मतलब ये गवर्नमेंट की इससे बड़ी सीरियस ऑफर क्या हो सकती है कि आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मीडिया पे आके तीनों पार्टीज को दावत दे रहा है, वो कह रहे हैं वो सीरियस ही नहीं है। आप वो लेवल ऑफ एप्रीहेंशन देख रहे हैं, विजडम को थोड़ा सा चेक कर लें कि इतनी अच्छी ऑफर को कह रहे हैं कि जी उनकी ऑफर करने का क्या मकसद है कि ही इज नॉट टेकिंग, मकसद है ही इज टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ। मैं कर दूं, आप उसको नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर वो सीरियस नहीं है तो कॉम के सामने आ जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। ये मशवरा भी बाप पार्टी का बिल्कुल ठीक है। बीएपी जी वो कह रहे हैं कि आप उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करें, और अगर वो नहीं उसको सीरियस नहीं रहेगा तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, इधर यू इधर गवर्नमेंट। व्हाट डू यू थिंक बैरिस्टर साहब? देखिए मैं कह रहा हूं कि मैंने जो आर्गुमेंट दिया है वो आर्गुमेंट ये है कि कोई इत्तेहादी सियासत के अंदर मुस्तकिल नहीं होते। मैंने इसका जवाब दिया, मैंने तनकीद नहीं की, मैंने बताया है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त अपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम के लिए सेनेटर कामरान साहब एक वजादार आदमी हैं, इन्हें मौलाना से कहना चाहिए कि मौलाना को बड़े होने का किरदार अदा करना है। अगर वो 15-16 दिन बीमार थे और इतनी खराबियां हुई हैं। अच्छा मुझे एक बात और बताएं, इससे पहले कि मैं सेनेटर साहब की तरफ जाऊं, आपकी तजवीज पे वो क्या कहते हैं वो बताएंगे। मुझे एक बात बताएं, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कल यही कह रहे थे और आज कायरा साहब भी यही कह रहे थे। मेरी बात सुन ले, मेरा सवाल सुन ले। वो कहते थे हमने पीडीएम बनाई, हमने ये इनिशिएटिव लिया। अब वो पीडीएम किसकी है? वो पीपल्स पार्टी की है। आप इत्तेहाद से निकल गए हैं, विड्रॉ कर दिया आपने, तो वो पीडीएम को खत्म समझे, क्या करें, या आपने आगे बढ़ा दिया उसको? बैरिस्टर साहब जी मैं समझता हूं कि अभी भी मौका है कि तमाम जमातें मिलके, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान पे है। हमने इत्तेहाद नहीं छोड़ा, हमने यकजहती की है अवामी नेशनल पार्टी के साथ, और हमने एहसास दिलाया है कि एतमाद के साथ और इज्जत के साथ सबको आगे बढ़ना है। मियां नवाज शरीफ ने कल जो स्टेटमेंट दी है लंदन से, और खुद तो वो कैद से घबरा के भागे हुए हैं। जो मैं आपकी बात से समझ पाई हूं, आप इत्तेहाद से बाहर नहीं निकले हैं। बनाने वाले हम कैसे जा सकते हैं? ओके बनाया है तो आपने तो रिटर्न दिया है, इस्तीफे दिए ना उन्होंने। हाँ वो इससे पहले भी क्लैरिटी आई थी, उन्होंने कहा था कि हम इत्तेहाद से बाहर नहीं निकले क्योंकि पीडीएम तो बनाने वाले हमें, लेकिन हमने वो जो ओहदे थे ना वो एक पाँव रखा हुआ है, किसको दे रहे हैं कि एक पाँव अंदर रखा हुआ है। वो कह रहे हैं हमने ओहदों से मुस्ताफी हो गए एहतजाजन, लेकिन हमने इत्तेहाद से तो हम अलग हुए नहीं है क्योंकि ये तो जमात ही हमने बनाई है। तो जो जमात पीपल्स पार्टी ने बनाई है और उसकी सदारत प्लेट में रखे मौलाना फजलुर रहमान साहब को दी है, आने वाले दिनों में अगर ये जो आपस के जो इख्तिलाफात है ये बरकरार रहते हैं तो क्या सदारत भी छिन जाएगी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, सेनेटर साहब? क्योंकि वो कह रहे हैं ये तो पार्टी बनाई तो हमने है। हम तो कह रहे हैं कि इन्होंने भी बनाई है, हमने भी मिलके बनाई है, सब ने बनाई है। आइए इसको मिलजुल के मजबूत करिए, इसको ख़राब ना करिए, मकसद को अजीम रखिए। एक अपोजिशन लीडर का मामला था, एक अपोजिशन लीडर के उसके ऊपर तहरीरी तौर पे जो है ना, वो आज मौलाना साहब ने उस पर बात भी की है, सेटलमेंट हुई थी तहरीरी तौर पे, और उसकी अच्छा गुफ्तगू की जा सकती है, इस पे मौलाना साहब बैठ सकते हैं, बिठा सकते हैं सबको, मेरे ख्याल में। या उसमें वोट उनके ज्यादा थे, वो रिजेक्शन ठीक थी या गलत थी वो अपार्ट, मगर वोट बहरहाल उनके ज्यादा थे। मेजॉरिटी वोट जो है वो संजरानी साहब को नहीं मिले, उनके पास अक़लियती वोट थे।
تو سٹل جو ہے نا وہ اتنی لیکن اس سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی ہوا تھا سینٹر صاحب، وہ آپ بھول رہے ہیں، سیٹل کیا جا سکتا ہے نا سینٹر صاحب وہ آپ اسکپ کر رہے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب سیکنڈ ویک آف مارچ میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا اور وہاں سے اختلافات ہوئے تھے، جہاں سے آپ لوگوں نے لانگ مارچ کو کنیکٹ کیا تھا یا اس کو لنک کیا تھا وہاں پہ دیکھیے، استعفوں کے ساتھ. نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کا سٹینڈ الگ تھا، ان کا جو سٹانس تھا اس کی وجہ سے سب نے متفقہ. اچھا ایسا ہی تھا، ایسا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے اختلافات وہاں سے شروع ہوئے تھے جب یہ بات ہوئی تھی کہ جی استعفوں کو تو ہم ایز اے ایٹم بام استعمال کریں گے لاسٹ آپشن کے طور پہ، لیکن انہوں نے اس کو لنک کر دیا تھا لانگ مارچ کو استعفوں کے ساتھ. وہیں سے ڈیفرنس ہوئے تھے. یہ تو 23 مارچ تو الیکشن تو بعد میں آیا ہے. دیکھیں سب کو پتا تھا پیپلز پارٹی کے پاس ایک صوبہ ہے اور پاکستان کا بہت ہی امپورٹنٹ صوبہ ہے جہاں سے آپ کی 60% آپ کی اکنامک جو ہے انکم جنریٹ ہوتی ہے. وہ ان کے پاس ہے. ان کو کیا چاہیے کہ وہ ان کے مقاصد کے لیے استعمال ہو کے وہاں سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھیں. تو قطعی طور پہ انہوں نے نہیں کرنا تھا. پتہ سب کو ہے، یہ مقصد ہے ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ جھٹلائے نہیں جا سکتے. اس لیے تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ چلیں اگر آپ چاہتے ہیں استعفے ہم دے دیں گے، آپ آ جائیں ادھر، چلیں مل کے یہ بھی بات کی بات ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب بی بی کی برسی تھی 27 دسمبر اور جو مریم صاحبہ جا کے تعلیم بجا رہی تھی اور جی بھٹو کے نعرے لگا رہی تھی، اسی وقت جب زرداری صاحب نے جب تقریر کی تھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی نہ بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور جب ان کو یہ بات پتا تھی ود ان پی ڈی ایم کہ پیپلز پارٹی استعفوں پہ راضی نہیں ہے، تو پھر لنک اپ کیوں کیا گیا تھا لانگ مارچ کو؟ یہی تو وہ سوال ہے جس کا جواب نہیں مل رہا. بالکل اس کا جواب نہیں مل رہا. دیکھیں لانگ مارچ آپ نے کرنا تھا، آپ نے ایک اعلان کیا اور بڑے زور و شور سے، لیکن استعفوں کا مسئلہ تھا اور استعفوں کا مسئلہ ابھی نہیں ہے. یہ بہت پہلے سے یہ مولانا صاحب کی ڈیمانڈ تھی، لیکن پیپلز پارٹی تو بہت پہلے سے نہیں مان رہی ہے ان کے ساتھ استعفوں کا. انہوں نے کہا ایٹ دی اینڈ ہم جا کے سوچیں گے اور اس پہ ہم سوچ کے جواب دیں گے. یہ ساری چیزیں، یہ اختلافات ابھی کے نہیں ہے کہ ایک دم سامنے آئے. چھوٹی چھوٹی چیزیں 27 دسمبر کی بات کریں جب زرداری صاحب نے کہا تھا ہمیں کوئی نہ بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور ان کے اندر چھوٹے بڑے اختلافات آتے رہے ہیں، اندرونے آتے رہے. اسے کی ڈیفرنٹ پارٹیاں ہیں، اس سے ایک اس پہ نہیں ہے، ظاہر ہے. اور ان کے میں پروگرام کو یہیں پہ ختم کروں گی ایک اچھے سے اسی نوٹ کے ساتھ کہ آپس کے اختلافات ہیں وہ آتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ مٹی پاؤ اور آگے بڑھ جاؤ. بہت شکریہ ستارہ حیات صاحبہ. ابراہیم صاحب آپ کا بھی، سینیٹر صاحب، سینیٹر کامران مرتضی صاحب کا بھی، بیرسٹر عامر صاحب کا بھی. مختصراً یہ کہ سنجیدگی اگر دکھانی ہے تو جو فواد چودھری صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں ان کی بات کو لے کر سنجیدگی دکھائیں. اور اب بہت ہو گیا، استعفوں کے آپشن ختم ہو گئے، لانگ مارچ کے ختم ہو گئے، رمضان شروع ہو گئے. اللہ اللہ کریں اور اسمبلیز میں واپس آئیں، ریفارمز کریں، اپنا بھی بھلا کریں، عوام کا بھی بھلا کریں. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.